بعد ہم سلالہ جانے والے ہیں عمان میں. بالکل وہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ایک دوست جو کہ اس ٹرانسمیشن عمیر رانا اور اتحاد رمضان کے وہ بھی ایک ہوسٹ ہیں. آپ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے وہ جگہ جو کہ منسوب ہے. آپ بتانا چاہیں گے اس جگہ کی وہ جو تاریخی اور روحانی نسبت ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی میں سرپرائز ہی کہوں گا. عمیر آپ کو بتائیں گے لیکن آپ غور سے سنیں اور غور سے دیکھیں کہ اتحاد رمضان کے تھرو کیسے کسی آپ کی تب جانا اور کن کن چیزوں کی. What a great honor, I must say. آئیے چلتے ہیں سلالہ. Over to عمیر رانا. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. السلام علیکم. میں آج ایک عمان کے ایک عجیب سے شہر اور ایک عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سلالہ شہر جو ہے اس سے زیادہ لوگ متعارف نہیں ہیں اور جس طرح سے تعارف ہونا چاہیے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. مجھے نہیں تھا کہ یہ شہر جو ہے کتنی کمال جگہ لیتا ہے, کہاں کون کون سی جگہ رکھتا ہے جو ہماری تاریخ کے لیے ہمارے لیے ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ چند ایسی جگہیں ہیں جو کہ عیسائیوں کے لیے بھی اتنی اہم ہیں. یہ مقام اور اگر کوئی عربی پڑھتا ہے اور کچھ الفاظ پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے تو اس کو اشارہ مل گیا ہوگا. اس کا تعلق, اس کا ذکر کسی فولکلور میں نہیں ہے, کسی راوی کی کہانی میں نہیں ہے, ہمارے قرآن مجید میں ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے. ہمیں بعض اوقات اپنی ان 5 سینسز میں سے صرف پڑھنا نہیں, صرف دیکھنا نہیں, بینائی نہیں, ہمیں موجود ہونا پڑتا ہے اور ہمیں ایک چھٹی سینس, وہ ایک اورا ہے, وہ اس کو فیل کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ایک سبق سیکھیں. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آج جو ہم لوگ جگہ دیکھنے جا رہے ہیں ابھی فوراً, اس کا قرآن کا مطالعہ ضرور کرے گا. قرآن کی 7th سورہ, سورہ الاعراف, الہود 11ویں سورہ, اس میں پڑھیے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. آئے محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں ماڈرن سائنس میں ٹائم ٹریول پاسبل نہیں ہے, لیکن اس وقت میں نے اور میرے ان ساتھیوں نے ٹائم ٹریول کر لیا. لیکن بعض اوقات صرف دیکھنا, صرف محسوس کرنا بھی کافی نہیں, ہمیں ہاتھ لگا کے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کون سا واقعہ ہے, کون سا مقام ہے, کس وقت پہ ہم چلے گئے کہ جس کا سورہ الاعراف, سورہ الہود اور بیشتر اگر جگہوں پہ ہم نے اس کا حوالہ دیکھا. بھائیو بہنوں دوستو, ہم اس مقام پہ ہیں جہاں ہمارے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام, ان کی قوم کے اوپر ایک امتحان آیا, ایک ذمہ داری آئی تھی ان کی اپنی قوم کی. اور وہ قوم ثمود کی قوم جو تھی, جو کہ نافرمان ہو گئی تھی, جو کہ اتنا عیاش ہو گئی تھی, کمانے لگی تھی کہ ان کا ایمان ختم ہو گیا. اور حضرت صالح علیہ السلام جیسے سارے نبیوں نے, سارے پروفٹس نے ایک ہی پیغام دیا, وہ تھا حق کا پیغام اور راہ راست کا پیغام کہ آؤ واپس مانو اسے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے, تسلیم کرو, سبمٹ یور سیلف. اور جب وہ نافرمان قوم کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ, تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو اس مقام پہ لے اور اس مقام سے ایک معجزہ پیدا ہوا تھا. یہاں سے ایک اونٹنی نکلی. لوگ چند کہتے ہیں کہ پہاڑ پھٹا تھا, الگ ہوا تھا, جیسے بھی ہوا تھا کہ یہاں ایک زمین میں سے اونٹنی نکلی. اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ثمود قوم کو کہا کہ اس اونٹنی کو آزاد ہے, اسے کھانے دو جو کھانا ہے, اسے تم نے کوئی جبر نہیں کرنا, کوئی زبردستی نہیں کرنا.
جو مان گئے انہوں نے کہا ہم بالکل مانتے ہیں اس کے پیغام حضرت صالح علیہ السلام کو پیغام، ہم اس معجزے کو مانتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو نافرمان رہے انہوں نے پھر وہی کیا جو نافرمان، انہوں نے بڑی بے رحمی سے اس اونٹنی کو مارا، اس کا خون بہایا، اور پھر جو کہ ہر نبی کے قوم کے اوپر ایک پیغام کے ساتھ ایک زوال آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 راتیں ہیں، 3 راتوں کے بعد تم لوگ جن گھروں میں ہوگے نافرمان لوگوں ان کے ساتھ پھر عذاب ہو، اور ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے میں وہ سب جو کہ نافرمان نکلے وہ اپنے ہی گھر میں دھس گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور وہ ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ اس سے کیا سبق سیکھنے ہیں یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، لیکن اس کو جا کے محسوس کرنا میرے خیال سے میری زیارت کے لیے اور میرے اپنی ذاتی طور کے سبق کے لیے بہت ایک دفعہ لاہور میں ایک دوست آئے آسٹریلیا سے، انہوں نے 12 دری کے قریب گئے اور انہوں نے پرانی دیوار کو ہاتھ لگایا اور انہوں نے کہا کہ سوچو کہ یہاں شاید کسی شہنشاہ نے ہاتھ لگایا۔ ابھی ہاتھ لگاتے مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ شاید حضرت صالح علیہ السلام نے جہاں ہاتھ رکھا ہوں اپنے دست مبارک رکھوں گے، کیا میں نے بھی وہی ہاتھ رکھا؟ جڑا ہے آپ سے یہ رابطہ، رحمتیں دونوں جہاں میں آپ پر ہووے پناہ۔ میری اور آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں اور ہمت رکھیں اپنی روزمرہ زندگی میں، جہاں ہم خدا کے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے کہ ہم اس کے حق کا پیغام بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یا رزاق کو یا مقتدر اور وہ دینے والا ہے، اور یہی اس کے حق کا پیغام ہے۔ ہم ان میں سے رہیں جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اور ان سارے نبیوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچایا، رحمت اور صحیح رحمان اور رحیم، نہ کہ ان سے ہم کبھی غلطی سے بھی، کوتاہی سے بھی، اور خدا نخواستہ غرور سے ایسے بن جائیں جن کے اوپر عذاب آرکیولوجسٹ کے لیے یہ جو پتھروں کی لکیریں ہوتی ہیں صرف تاریخ بتاتی ہے، صرف تاریخ۔ اس تاریخ میں کیا ہے یہ ہسٹورینز بتاتے ہیں، اس کی روح کیا ہے یہ تو دین بتاتا ہے، اور کرنا کیا ہے یہ تو پھر نفس بتاتا ہے۔ ہم لوگ کیمرے میں بڑا کچھ کیپچر کر سکتے ہیں، آپ کو نظر بھی آئے گا، آپ کو میری آواز بھی سنائی دے گی، لیکن جو ایک چھٹی حص والی بات ہے وہ آنے سے ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا picture tells 1,000 is worth 1,000 words۔ میرے استاد ماجد مقبول کہا کرتے تھے being there is like 1,000 pictures۔ be here، آئیں، سلالہ آئیں، اس مقام پہ آئیں، اس کے سناٹے کو سنیں، محسوس کریں۔ جڑا ہے آپ سے یہ رابطہ، رحمتیں
بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان میں الحمدللہ، ملتان ہے صوفیوں کا شہر کہلاتا ہے، میں تو نبیوں کے شہر میں ہوں، خدا کے اتنے عظیم شخصیات جن کے پیغام ہمارے ساتھ تو ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اس قوم تمود کو آ کے ان کی ذمہ داری تھی ان کو بتائیں، اور ان سارے نبیوں کی طرح جن پہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے سارے جو ہیں 1,24,000، ان سب میں یکساں ایک ہی آواز تھی، ایک ہی پیغام تھا، وحدہ لا شریک لہ، اور وہی پیغام انہوں نے دیا، اور وہی پیغام ہم آگے چلائیں گے۔ آگے اب کوئی نبی نہیں آنا، ابھی ہم پہ ہے، ابھی ہمارے اوپر ہے یہ ساری ذمہ داریاں، یہ کہانیاں، یہ قصے جو کہ ہمارا ایمان ہے، اب ہمارے اوپر ہے ہم اس سے آگے کس طرح چلانا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح آگے اصلاح کرنی ہے۔ میری ریکویسٹ آپ سے ہوگی نور شائستہ کہ چند ایسی سورات آج ضرور سنائیے گا ہماری قوم کو جن میں ان کا واقعہ اتنے واضح طور پہ لکھا ہے، اس مقام کا واقعہ، تاکہ اس مقام سے جڑے آپ کو اس واقعے کی جو تمہید ہے وہ آپ صحیح طرح بنی جائے، تاکہ ہم لوگ جو کمزور انسان ہیں کہیں سے اللہ تعالیٰ ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں وہ ہمت دے، وہ حوصلہ دے کہ ہم پھر سے تیرے بندے بن سکیں اور اصلاح پہ آئیں، راہ حق پہ آئیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور یہی پیغام ہم ایک دوسروں کو دیں تاکہ ان کو بھی راہ حق پہ لے کے آئیں۔ امید ہے کہ کچھ جو اثر مجھ پہ ہوا ہے وہ تھوڑے سے ریپلز آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ